اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ اب یہ مسلمان ہیں جنہوں نے نان مسلموں کو دعوت دینی تھی، دین میں داخل کرنا تھا۔ اللہ پاک کہتے ہیں یوں کیوں نہ کیا، کچھ لوگ نکلتے، دین کی سمجھ حاصل کرتے اور آ کے اپنی قوم کو خبردار کرتے تاکہ وہ عذر کرتے۔ تو اب یہ جو آپس میں ہی لڑکے مر جائیں گے، یہ شیطان جھگڑا کرواتا ہے چیزوں پہ، پیسے پہ، زمین پہ، تو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور جھگڑے میں آ کے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، پھر یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اب اللہ کہتے ہیں قرآن میں فتنہ اشد من القتل۔ اب اللہ کہتے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر نہیں جانتے یہی سیدھا دین ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ٹوٹل لاس کی طرف جا رہے ہیں، جان کا، مال کا، دنیا کا، آخرت کا، سب چیزوں کا نقصان۔ یہ شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے۔ تو آیت سنتے ہیں یہ ویلیجر کے بارے میں، گاؤں کے دیہاتی لوگوں جو تھے مدینہ میں، بدو لوگ، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو آیتیں ادھر اتری وہ ان کے خالی بدو عرب پہ نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہوں گے، اس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ان پہ اپلیکیبل ہوگی، یعنی کہ اس پہ لگتی ہوگی۔ یہ قیامت تک جتنے لوگ انسان آئیں گے جائیں گے، یہ اس کے اوپر چلتی رہے گی آیت، یعنی کہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کا آپریشن ہوتا ہے، یہ دل گردے پتہ چلتے ہیں آپ کو کس کنڈیشن میں، اسی طرح سے یہ قرآن انسان کا بائی پاس کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے اور بتاتا ہے اس کو کہ تمہاری زندگی کیا ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ آیت سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ دیہاتی لوگ سب کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور The Bedouins are stronger in disbelief and hypocrisy and more likely not to know the limits of what laws Allah has revealed to His Messenger, and Allah is knowing and wise. And among the وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور And among those around you of the Bedouins are hypocrites, and also from the people of Medina. They have become accustomed to hypocrisy. You, O Muhammad, do not know them, but we know them. We will punish them twice in this world, then they will be returned to a great punishment. اب یہ اللہ کی وارننگ سمجھ لیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ کہا کہ میں اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں بائی برتھ لیکن ہم بائی ایجوکیشن نہیں ہیں، تو ہم کو بائی ایجوکیشن مسلمان بننا ہے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ کبھی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، کبھی بہرا سننے والا برابر ہو سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں کبھی اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا ہے، تو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
تو اب یہ سب سندھی پٹھان بلوچ ان کو سب ثقافت روایت پہ پنجابیوں کو چل کے کچھ نہیں ملے گا. دین اسلام پہ چل کے دنیا بھی صحیح ہوگی، آخرت بھی صحیح ہوگی. اگر یہ نہیں لیں گے تو یہ فلسطین، عراق، سیریا، لیبیا ٹوٹل لاس. آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں. جزاک اللہ خیر. پیغام پہنچانے والوں کا ذمہ تو یہی ہے کہ کھول کے پہنچا دینا بس.